محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڑدا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رگیدا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڑدا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رگیدا گیا کوئی صدیق بڑھیا کوئی صدیق بڑھیا صداقت دی وچ کوئی فاروق بڑھیا عدالت دی وچ کوئی پے کر حیا دا سخاوت دی وچ تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگدا گیا کوئی میں نے دیکھا آج وزیر اعظم ہے حالات بدلنے لگے کل وہ اسیر اعظم ہے آج صدر ہے کل ملک بدر ہے آج جیب میں پیسہ ہے آنے جانے والے سلام کرتے ہیں واجبہ جیب خالی ہو گئی سلام کرنے والے دور چلے گئے اور جو اللہ نے مقام اور شان اور مرتبہ اور عزت دی ہے علم سے میرے پنڈی کے روشن ضمیروں وہ دائمی ہے یہاں بھی ملی دن قیامت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا میں نے اپنی تقریر کا خلاصہ آپ کی گود جھولی میں ڈالا اور اس کے اوپر چند باتیں کروں گا اپنی طرف سے نہیں میں انشاءاللہ قرآن سناؤں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل دو کہ علم سے قرآن سے عزت ملتی ہے مقام ملتا ہے مرتبہ ملتا ہے کس نے کہا کس کی بات کری آئیے میرے مرشد کا فرمان سنیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں فرمان میرے محبوب کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پکی بات ہے ان اللہ بے شک اللہ یرفع بلندیاں دیتا ہے مقام دیتا ہے مرتبہ دیتا ہے بلندی دیتا ہے بہذا الکتاب اقواما اسے کتاب کے ساتھ قرآن ساتھ رکھنا ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے قرآن ساتھ رکھا میں اپنی تقریر میں قرآن ساتھ رکھتا ہوں برکت کے لیے ایسے استاد ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بے شک اللہ بلندی دیتا ہے مقام دیتا ہے شان دیتا ہے مرتبہ دیتا ہے بہذا الکتاب
اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اقواماً بڑی بڑی قوموں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، یعنی قرآن کے ذریعے عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، بلندی ملتی ہے۔ ملتی عزت اسے ہے جو قرآن کو سینے سے لگائے، جو قرآن کے اوپر زندگی گزارے، جو قرآن کو پڑھنے لگے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور جو بندہ قرآن کو پیچھے پسے پش ڈالے گا، جو قرآن سے دور بھاگے گا، تو یاد رکھنا پھر اللہ اس قرآن کے ذریعے ذلت بھی دیتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل دے کے جائے، میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ ذلت کی زندگی گزارنے لگے ہیں، ظلمت کی اندر پڑے ہیں، گمراہی کی اندر پڑے ہیں، کوئی کہاں پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے۔ جب میرے محبوب آئے، امام الانبیاء آئے، کائنات کے سردار آئے، آمنہ کے در یتیم آئے، مٹھا مدنی محمد کریم آئے، قربان جاؤں اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھانا شروع کیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، قرآن کی دہائی آنے لگی۔ کبھی قرآن مقدس کا انداز ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کبھی قرآن مقدس کا انداز ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ادھر دیکھیے گا، جب میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، میرے محبوب آئے، قرآن سنانے لگے، دن کا اجالا ہے، میرا محبوب قرآن پڑھنے لگے ہے، رات کی تاریکی ہے، میرے محبوب قرآن پڑھنے لگے ہے، موسم سرما ہے، میرے محبوب قرآن سنانے لگے ہے، موسم گرما ہے، میرے محبوب قرآن سنانے لگے ہے، طائف کی گلیاں ہیں، میرے محبوب قرآن سنانے لگے ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ اللہ کا قرآن ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جب میں نے قرآن دیکھا، جب میں نے قرآن کھولا تو آواز آتی ہے، محبوبم جی میرا اللہ، دن کو مخلوق کو قرآن سنایا کر، رات کو خالق کو قرآن سنایا کر۔ اس لیے شہر کہتا ہے، او دنیا والوں، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے۔ اس کا ایکو اور بیس کم کریں۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ کرن دشمن بھی تعریفاں، ادھر نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویندے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویندے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہووے۔ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جہی ہووے۔ او میرا نوجوان بھائی، جب میں نے سیرت
سیرت طیبہ کو پڑھا. قربان جاؤں میرے محبوب کی رات مصلی پہ, میرے محبوب کے شاگردوں کی رات مصلی پہ, میرے محبوب کے اصحاب کی رات مصلی پہ, میرے محبوب کے مریدوں کی رات مصلی پہ. یہ درد دل ہے میری رات فیس بک پر, میری رات یوٹیوب پر. درد دل ہے میری راتیں ساری رات گانے سننے میں لگ جاتی ہیں. میری راتیں واٹس ایپ چلاتے چلاتے گزر جاتی ہیں. سنیے گا میرے نبی کے صحابی ہیں, نام حضرت اسید بن حضیر, سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو روایتیں آتی ہیں, ایک روایت میں ہے اپنے گھر میں ہے, دوسری روایت میں ہے سفر سے آ رہے ہیں. چھوٹا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے وہ بھی ساتھ ہے. تہجد کا ویلا ہو گیا, تہجد کا ٹائم ہو گیا, بچے کو سلا دیا, گھوڑے کو درخت سے باندھ دیا, کپڑا بچھانے لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کبھی پڑھنے لگتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب زور سے پڑھتے ہیں گھوڑا دبکنے لگتا ہے, جب آواز آہستہ کرتے ہیں گھوڑا چپ ہو جاتا ہے. یہ منظر دیکھتے ہی رہے دیکھتے ہی رہے. صبح سویرا ہویا, میرے محبوب کی خدمت میں تشریف لائے, رات کی کارگزاری سنانے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو میں جب زور سے قرآن پڑھتا تھا گھوڑا دبکنے لگتا, جب آہستہ کر دیتا گھوڑا چپ ہو جاتا. میرے محبوب سنتے رہے. پنڈی کے روشن ضمیروں جواب سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے. میرے مرشد نے فرمایا میرا مرید میرا شاگرد میرا یار اسید جی یا رسول اللہ, اگر اسی انداز میں زور سے تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح سویرے مدینے کی گلی میں مدینے کا بچہ بچہ اپنی انہی آنکھوں سے رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا. ناراض نہیں ہوں گیا, ایک منٹ. جب سے ہم نے قرآن چھوڑا ہے رحمتیں روٹھ گئیں. یا وقت تھا قرآن کی آواز گھر سے آتی تھی, آج وقت ہے نعوذ باللہ فلم کی آواز, گانے کی آواز, ڈراموں کی آوازیں, گلی میں گندی چیزوں کی آوازیں. کہاں سے رحمت آئے گی, کہاں سے برکت آئے گی, کہاں سے رحمت آئے گی. میرے پنڈی والوں اگر رحمتیں چاہتے ہیں ہم تو آئیے قرآن سے یاری لگائیں. آئیے بچہ بھی قرآن پڑھے, اماں بھی قرآن پڑھے, بیٹی بھی قرآن پڑھے, بابا بھی قرآن پڑھے. گھر میں حافظ ہے, آج یہ بچے حافظ بنے ہیں, گھر جائیں گے آپ انہیں بٹھائیں, کہنے جلدی کر مجھے قرآن سنا. کیوں یہ بچہ قرآن پڑھے گا, کان لگا کے سنیے گا. رب کا قرآن میرے سامنے ہو دنیا والوں, آواز آنے لگی تھی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جڑے ویلے یہ قید نہیں ہے
صبح ہوے شام ہوے رات ہوے، نہیں 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 نہیں، فرمایا جو بھی وقت ہوے، جب تیرا دل چاہے اٹھ پائے اور قرآن کھول کے پڑھنے لگ جا، یا نہیں پڑھنے آتا کسی کی آواز میں سننے لگ جا۔ کیڑا ویلا ہے؟ رات دے 12 بجے نے، 11 بجے نے، صبح دا ویلا ہی، تہجد دا ٹائم ہی، دوپہر دا ویلا ہی، عصر دا ٹائم ہی۔ او میرے نبی دا امتی، قرآن سننا تیرا کام ہے، رحمتیں بسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ یہ درد دل ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اگر آج میں پوچھوں، موبائل تو آخر میں یہ بات کرتا آخر میں ہوں، لیکن ابھی بیچ میرے موضوع کے ساتھ ٹچ ہو گئی کہ آج سارا دن اس موبائل کو انہی انگلیوں سے یوں 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 کتنی مرتبہ کیا۔ کسی کی آواز آئے گی 100 دفعہ، کوئی کہے گا 200 دفعہ، کوئی کہے گا 50 دفعہ۔ میرا نوجوان، میرا درد دل ہے، دکھ ہوتا ہے۔ آج میں سوال کروں، قرآن کو کھول کے یوں یوں نے کتنی نے کی؟ یہ قرآن کھول کر اس انگل کو یہاں کتنے لوگوں نے کیا ہے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ یہ موبائل قیامت والے دن تیرے میرے کام نہیں آئے گا۔ عزت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، دفعہ قرآن نمار۔ حدیث کے الفاظ ہے، رمضان بھی آنے والا ہے، جس نے رمضان کی عزت کی، جس نے میرے قرآن کی عزت کی، جس نے قرآن سے یاری لگائی، میرے رمضان سے یاری لگائی۔ حدیث کے الفاظ ہے، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوشفعان، رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ رمضان کہے گا اللہ میں گیا تھا، یہ تیرے نبی کا امتی بھوکا رہا، پیاسا رہا، میری عزت کی، آج میں تیری دربار میں سفارش کرتا ہوں، اللہ قبول فرما۔ قرآن بھی کہے گا نوجوانوں 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 نوجوانوں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، غور کیجئے گا، صبح اٹھ قرآن کی تلاوت کر، رات سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر۔ سن میرے نبی نے فرمایا 41 آیتیں ایسی ہیں جو سوتے ہوئے پڑھ کے سو جائے۔ میرے رب نے مجھے بتایا محبوب امت کو اعلان کر دے، سورہ ملک پڑھنا تیری امتی کا کام ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دینا محمد کے خدا کا کام۔ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بس مجھے یہی باتیں آتی ہے، میں ادھر ادھر کی بات تو نہیں کروں گا، نہ ہی مزاج ہے، بس سیدھی سیدھی باتیں کریں کہ آئیے یاری قرآن سے لگائیں، آئیے محبت قرآن سے لگائے، پھر کیا ہوگا؟ عزت ملے گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ آئیے لے چلتا ہوں توجہ میری طرف۔ ظلمت کی اندھیروں میں، ضلالت میں، کوئی کہاں پڑا تھا، میرا نبی آیا، میرے محبوب آئے، قرآن جو پڑھا، قرآن جو سنایا، جس نے میرے نبی کی تلاوت کو سنا، جس نے میرے نبی سے قرآن پڑھا، جو قریب آیا۔ آئیے توجہ میری طرف، قرآن بھی بول پڑا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ بنانے کے بعد، تعمیر کرنے کے بعد، جناب اسماعیل علیہ السلام تغاریاں اٹھانے کے بعد، مسجد مکمل ہونے کے بعد، رب کی دربار میں التجا کرنے لگے تھے، کریم
اللہ رحیم اللہ، مسجد تیری بن گئی، مدرسہ تیرا بن گیا، امام چاہیے، امام چاہیے، معلم چاہیے، مدرس چاہیے۔ میں نے ایک کہیں جملہ پڑھا تھا، آئیے پھر سناتا ہوں۔ مسجد بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے، مسجد مدرسے کا نام بیت اللہ ہے۔ جو مدرس مانگا جا رہا ہے، جو معلم رب کی دربار میں مانگا جا رہا ہے، امام اور مدرس معلم کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ جو نصاب لے کے آئے گا اس نصاب کا نام کتاب اللہ ہے، اور جو اس نصاب کو پڑھنے لگے، جو تعلیم لینے لگے، ایسے عزت ملی، ایسے مقام ملا کہ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، اولئک، چلو یوں کہیں، بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مسجد کا نام بیت اللہ، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ، نصاب کا نام کتاب اللہ۔ میں یہاں جوڑوں گا بات کو، اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا۔ یہ وردی ابھی کی تو میں نے بند کر دینا، بس کر دوں، بس کر دوں، سنیں پھر۔ اللہ ابھی ظلمت اور گمراہی کی دلدل سے نکلنے لگے، کس کے ذریعے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب پڑھنے کے بعد، حکمت سیکھنے کے بعد نتیجہ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسے پاک ہونے لگے، ایسے پاک ہونے لگے، پھر عزت ملنے لگی۔ توجہ میری طرف، ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، امیر معاویہ آئے سیاست کے امام بن گئے، جناب بلال آئے رنگ کالا ہے، زبان پہ لکنت ہے، ہونٹ موٹے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آگ جنت کے اعلیٰ مقام میں میرے محبوب کانوں سے سننے لگتے۔ اللہ قرآن کیسے میٹنگ ہونے لگی، دن بدن ایک انداز ہوتا ہے کہ میں شروع کروں، اگلی بات آپ خود سمجھیں، لیکن سمجھاتا ہوں، لیکن تھوڑا میرا ساتھ دے۔ دن بدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے، لوگ جو ہیں دیوانے مستانے ہو رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ایسے کرے، کوئی ایسا پلان کرے جس کے ذریعے یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ کسی نے کہا کیا کرے، کسی نے کیا کرے، میٹنگ ہونے لگی، نعوذ باللہ کسی نے کہا اللہ کے محبوب کو قتل کر دو۔ پبلک میں لوگ بیٹھے ہیں، کون کرے گا؟ بندہ کھڑا ہو گیا، تلوار نیام سے نکالنے لگے، کہنے لگے یہ کام میں کروں گا۔ سب نے تھپکیاں دی، جی تو ہی کر سکتا ہے۔ دوڑنے لگے، غصے سے لال پیلے، راستے میں حضرت نعیم ملنے لگے، پوچھنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج فرش زمین پہ ہم نے فیصلے کیے ہیں، تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ سنیے گا نوجوانوں، جناب حضرت نعیم فرمانے لگے عمر کیا ہو گیا تجھے، کملا ہو گیا؟ جس معصوم یتیم محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسی محمد کا کلمہ تیری بہن فاطمہ بھی پڑھی بیٹھی ہے۔ تیرا
बहन वही शहीद भी पड़ी बैठा है। कहने लगे कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, मेरी इजाजत के बगैर बहन मेरी हो, खानदान मेरा हो, कैसे पढ़ सकते हैं। हजरत कहने लगे जा फिर देख ले। वो राह छोड़ ली, ये राह पकड़ ली, दौड़ते हुए आए, चलते हुए आए, दरवाजा आ गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है खटखटाने वाला। गुस्से से जवाब दिया उमर खत्ताब का बेटा है। हजरत सईद गए दरवाजा खोलने के लिए, पहले उमर की कानों में कुरान मुकद्दस की आवाज गूंज पड़ी थी। क्या ही आवाज थी, उलमा ने वाकया लिखा है, अल्लाह अल्लाह, अंदर से आवाज आई थी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला। आवाज कान में पड़ी है। हजरत सईद दरवाजे पे पहुंचे हैं, दरवाजा खोला है, अंदर उमर आया, अपने बहन भाई सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गिरबान से पकड़ा, मारने लगे। इतना मारा कि बहन देखने लगी है। दिल में ख्याल आया अगर मैंने ना छुड़ाया खावत मेरा मर जाएगा। अभी भी फातिमा आगे बढ़ी, भाई को कहा क्या हो गया तुझे, गुस्सा इतना दिया था, सईद को छोड़ दिया, फातिमा को मारने लगे। हमारे अकाबिर गुजरे हैं, हजरत मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी सब कहते रहमहुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत उमर की बहन उसी जमाने अपने अपने अंदाज में पढ़ा था, उन्होंने तर्जमानी की। कहने लगते हैं बहन बोली उमर गर तू हमको मार डाले, शिकंजू में कसे या बोटियां कुत्तू से नुचवा ले, मगर हम दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते, बुलंदी मारफत की मिल चुकी है गिर नहीं सकते। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, तक़द्दुसे सहाबा, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। सुना दूं क्या लोग थे। मैंने एक जुमला मेरे दिल की आवाज थी, मैंने कहा जब मैंने सहाबा को पढ़ा ना यूं लगता है फरिश्ते हैं। फिर जब मैंने देखा आवाज आई फरिश्ते नहीं, ये मोहम्मद के सच्चे गुलाम हैं, ये मोहम्मद के सच्चे। जब मैं इनके ईमान को पढ़ता हूं, ओ नौजवानों, मेरी बहन, मेरी बेटी, हमें मगरिब के बाद ड्रामे की किस्त याद होती है। आज कौन सा ड्रामा लगना है? आ फातिमा की सीरत को पढ़, आ मेरी माँ आयशा की सीरत को पढ़, आ मेरी माँ ज़ैनब की सीरत को पढ़, आ मेरी माँ फातिमा हसन हुसैन की अम्मा की सीरत को पढ़, जो वफात से पहले कहने लगी थी अली जी मेरी 3 वसीयतें हैं। कौन सी? एक तो मेरे हसनैन का ख्याल रखना, दूसरी मैं फौत हो जाऊं तो शादी करना तो उमामा से करना, तीसरी वसीयत मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना, दिन के उजाले में नहीं, किसी गैर महरम की नजर फातिमा के जनाजे पे न पड़े। हम तो नाम वाले हैं, सहाबा काम वाले थे। बहन बोली उमर दर तू हमको मार डाले,
شکنجو میں کسے یا بوٹے یا کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے۔ عمر جس ماں دا دودھ تو پیتا اسی ماں دا دودھ میں بھی پیتا، تو اسی ماں دا دودھ پیتے، ابو جہل دی غلامی دے وچ اگر پکا ہے، میں اسی ماں دا دودھ پی کے محمد دی غلامی وچ پکی ہو۔ عمر مارنے لگتے ہیں، بہن قرآن پڑھتی ہے، حضرت قریشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری۔ آئے جب قرآن کی آواز، توجہ میری طرف، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جب قرآن کی آواز بار بار کان میں پڑ رہی ہے، تھوڑی دیر گزری، عمر کہنے لگے، او فاطمہ جی بھائی قرآن دکھاتے سے دکھا تو صحیح، جو چھوڑتی نہیں ہے پڑھی جا رہی ہے۔ کہنے لگی بھیا غسل کر کے آؤ، غسل کیا ہے، بی بی اندر گئی، چادر لائی، عمر کی گود میں چادر رکھی، وہ ورق اٹھایا، گود میں رکھا۔ پنڈی دے نوجوانوں عام تو دیکھتے نہیں ہیں قرآن کو، عمر کی نظریں قرآن پہ پڑھنے کی دیر تھی، اندر بدل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے ابھی دربار محمدی کھلا ہوگا؟ بہن نے کہا جس راہ پہ آ رہا تھا نا اسی راہ پہ چل پڑ، کھلا ہوگا۔ اللہ کے محبوب کو اطلاع تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کھڑا کیا تھا، بقایا صحابہ کھڑے ہیں، امیر حمزہ کی ہاتھ میں تلوار ہے، قائد بن کے کھڑے ہیں کہ عمر کب آتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، عمر اس راستے پہ چلے۔ حضرت قریشی رحمہ اللہ لکھتی ہے، مولانا دوست محمد قریشی اپنے انداز میں اس واقعے کو سنیے گا۔ ایک صحابی کی نظر پڑی، عمر آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے گئے، حمزہ جی عمر آ رہا ہے۔ سنیے گا اللہ کا شعر گرجا، کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اصل بات ادب کی ہے، ادب بڑی چیز ہے، بے ادبے کو محمد کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں آتا ہوں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھائیں گے۔ آنے دو عمر کو، آ رہا ہے۔ عمر آیا، امیر حمزہ بھیجنے لگتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، قربان جاؤ۔ میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یارو ہٹ جاؤ، عمر کو آنے دو، عمر محمد کا دشمن بن کے نہیں، عمر محمد کی دعا کا ثمر بن کے آنے دو عمر کو۔ میرے ساتھ بولے تو میں کچھ سنا پاؤں۔ عمر کو آنے دو، عمر محمد کا دشمن بن کے نہیں۔ رات کی تاریکی میں صحابہ نے دیکھا تھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، ہم نے دیکھا بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کر حضور دعائیں کر رہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے یا عمر دے دے یا میں نے ایک بات شروع میں کی تھی، یہاں جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ تھی تو۔ کون سی؟ ایک طرف دولت ہے،
دوسری طرف غیرت ہے. اسلام کو عزت دولت سے ملتی ہے، ابو جہل دے دے. اگر غیرت سے ملتی ہے تو عمر دے دے. سمجھ آئے؟ ہاں، اللہ 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 اللہ. آنے دو عمر کو. عمر آئے. توجہ میرا نوجوان. دو زانو بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. سونا گلا تا ہورن ہن تلوار حاضر ہے، گردن بھی حاضر ہے، جڑا آرڈر کرنا ہی کر لے. علماء لکھتے ہیں عمر کے اسلام لانے پر میرے محمد کریم نے نعرہ تکبیر لگایا. آگے سنیں، ایمان تازہ ہو جائے. توجہ میری طرف کرے نوجوانوں، خصوصاً میری طرف دیکھیں. گلہ تہوران، تلوار حاضر ہے، گردن حاضر ہے. شاعر یہاں اور انداز میں بات کرتا ہے. مولانا عقیل صاحب، مولانا تحسین صاحب، مزہ ہی آ گیا. کہنے لگتا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. نعرے تکبیر، رہبرو رہنما، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی عمر تیرے اندر کیسے آئی ہے؟ جواب دینے لگے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، خدا سے میں نے مانگا دعاؤں کا جواب آیا. آئیے دو جوانوں، میں نے عرض کی، میں نے جملہ آپ کی گود میں ڈالا. آئیے قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن کے پڑھنے، قرآن کے پڑھانے، حکمت کے پڑھنے، حکمت کے سکھانے. وایوزت کی ہے اندر پاک ہونے لگتا ہے، پھر ایسے پاک ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ قرآن پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو پھر اللہ عزتیں دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ مرتبہ دیتا ہے، بلندی ملتی ہے. ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے. وقت ہے میرا؟ ٹائم ہے؟ کتنی دیر؟ 10-15 منٹ میں سمیٹتا ہوں. ادھر دیکھیں، میں ادھر دیکھیں، میرا موضوع یاد رکھنا. جو عزت قرآن سے ملے، بندہ کھڑا ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے. ایک عورت کا گزر ہوا، قریب آئی، پوچھنے لگی کون ہو؟ من انت مسمک من عین، کیا نام ہے، کیوں کھڑا ہے، کہاں سے ہے؟
کہنے لگا غلام ہوں، بکنے کے لیے کھڑا ہوں. توجہ چاہوں گا، نتیجہ جب آپ کے سامنے آئے گا نا تو پھر آپ جھوم جائیں گے. نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ کو مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا. سنیے گا. غلام ہوں، بکنے کے لیے کھڑا ہوں. 3 دن ہو گئے میرے سردار آقا نے نہ پانی دیا ہے نہ کھانا دیا ہے. مئی صاحبہ پوچھنے لگتی ہیں کون ہے تیرا آقا سردار؟ اشارہ کرنے لگتے ہیں وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہی میرا سردار ہے، وہی میرا آقا ہے. مئی صاحبہ چل پڑتی ہے، وہاں جا کے پوچھنے لگتی ہے وہ جو کالے رنگ والا چھوٹے قد والا غلام کھڑا ہے تیرا ہے؟ جی میرا ہے. بیچتا ہے؟ جی بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے دینار اتنے درہم. میرا سارا سامان بک گیا، یہ کل ہی غلام رہ گیا ہے، جتنے کا لایا اتنے کا دیتا ہوں، لے جا. اب نام بتاؤں گا، نام بتاتا ہوں اور دلیل سے بتاتا ہوں، دلیل سے بتاتا ہوں. توجہ. بی بی صاحبہ خرید کر کے لے آئی. اس مائی صاحبہ کی شادی حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، غلام بھی ساتھ. اس زمانے میں غلام تھے، پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضرت ابی حذیفہ سے تھی. عثمان آئے، دعوت دینے لگے. وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد کی غلامی کے بغیر ہوئے. میاں بیوی چل پڑے میرے آقا کی خدمت میں. جاتے ہی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ مڑ آئے. توجہ. حضرت ابی حذیفہ کہتے ہیں او ساڈا غلام. نام بتاؤں؟ نام اینڈ میں بتاؤں گا، اینڈ میں بتاؤں گا تاکہ آپ کی تجسس رہ جائے. آپ بھی چلو، ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو بھی پڑھ کلمہ اور مسلمان ہو جا. وہ بھی کوئی زندگی جو محمد کی غلامی کے بغیر. چلو نام بتا دیتا ہوں. نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت سالم. سالم آئے ہیں میرے محبوب کی خدمت میں. او نوجوانوں، او میرے محبوب کے دیوانوں، سنیے گا. جو ہی پہلی نظر میرے آقا کے چہرے پہ پڑی، ادھر کھڑے ہوئے پڑھنے لگے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آئیے سنانا چاہتا ہوں ایسا چہرہ، ایسا چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہوتا، سچوں کا ہوتا. بولے میرے ساتھ تو کچھ سناؤ. ایسا حسین، بلکہ میں کہتا ہوں احسن، ایسا جمیل بلکہ اجمل، بلکہ اکمل. دلیل احسن من کا لم تارا قط عینی، احسن من کا لم تارا قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. علماء جانیں گے عربی کی اندر ہے حضرت حسان ہے. پنجابی زبان کے شاعر نے گلی مکا دیتی اور کہنے لگ پیا دنیا والوں کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا. سحپڑ نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کرو سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دتا. تفصیل مولانا پھر ربیع
الاول میں بلائیں، میں آپ کو ولادت سناؤں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ حضور کا تذکرہ میں اپنی تقریر کو ادھورا سمجھتا ہوں جس میں اپنے محبوب کی شان کو بیان نہ کروں، اور میں اپنی نجات کا ذریعہ بھی محمد الرسول اللہ کی شان بیان کرنے کو سمجھتا ہوں. سالم کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے، بس یہی واقعہ بیان کرنا، یا ادھر آدھا چھوڑ دوں؟ کروں مکمل؟ سنیں سنیں میں اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہوں، اس کو جوڑتا ہوں، ذرا سنیے گا. تھک تو نہیں گئے؟ واہ جی، اللہ آپ کی اس جذبے کو قبول فرمائے، اور اس محفل مجلس کو معمولی نہ سمجھنا. حفت علیہم الملائکہ، غشیت علیہم الرحمہ، نزلت علیہم السکینہ، فرشتوں نے گھیر لیا، سکینہ نازل ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. واپس مڑ آئے. ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سالم جی جا تو آزاد ہے. آزاد؟ کہنے لگے آزاد ہو کے کدھر جاؤں؟ آخر دعوانا وما علینا. ادھر دیکھیں، سنے میں کیا کروں؟ میرے دماغ میں پھر اور بات ایسے آ جاتی ہے نا تو دل کرتا ہے وہ بھی کر لوں، لیکن موضوع سے ہٹتا ہوں تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے. ادھر دیکھیں، کہنے لگے جب غلامی میں آیا ہوں، محمد کی غلامی میں، آزاد ہو کے کدھر جاؤں؟ مولانا یہاں سے خوشبو آتی ہے، یہاں سے بولے یہ میں بڑا پیارا جملہ میرے ذہن میں آیا. یہاں سے کون سی جو ایک مرتبہ میرے محبوب کے پاس آ جاتا ہے، قسم خدا دی وہ ماں باپ بھی بھول جاتا ہے. جو ایک مرتبہ میرے محبوب کی خدمت میں آتا ہے، قسم خدا دی وہ اماں ابا بھی بھول جاتا ہے. دلیلیں تو بڑی ہیں، صرف نام لے کر آگے جانا چاہتا ہوں. چاچا آیا ہے، کہنے لگا ہے زید جی اماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں، چل واپس چلے. میرے نبی نے فرمایا زید جانا چاہتا ہے تو محمد کی طرف سے اجازت ہے، جائے. اللہ اللہ دنیا والوں، کیا ہی میرے محبوب کی محبت ہے ان لوگوں کے اندر. زید کہنے لگے میں ماں باپ کو کیا دیکھوں، سونا میں تینوں چھڑ کے نہیں جا سکتا. میرے کپے میں بار بار ادھر سے ادھر سے آ جاتی ہے. چلیے سالم کہنے لگے اور کیڑے پاسے جاؤ، بس ان ساری زندگی محمد دے خدمت چ رہ سا، یہیں رہوں گا. سنیے گا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے ہیں، آج ایک قاری بن گئے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. میں یہاں اس بات کو یہاں آپ کے ساتھ اس بات کو پورا کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. توجہ، صحابہ بیٹھے، حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں. سارے بولیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت سالم کو میرے نبی کے آنے کی خبر نہ ہوئی، پڑھی جا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا چپ کر کے بیٹھو، آج محمد اپنے شاگرد کا قرآن سنتا ہے. توجہ نوجوانوں، جب حضرت سالم نے دیکھا کہ میرے پیر آ گیا، امام الانبیاء تشریف لائے، مڑ کر یوں چپ کر کے بیٹھے. ابن ماجہ کی اندر حدیث کھڑی ہے،
इब्न माजा में है, मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला फी उम्मती मिस्ल हादा। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है कि सालिम जैसे कारी तूने मुहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिए। अगर आपकी तवज्जो थी या वहां बिकने के लिए खड़े थे, खरीदता कोई नहीं था, 3 दिन का भूखा 3 दिन का प्यासा जब मोहम्मद की गुलामी में आया, कुरान का कारी बना, तो मेरे नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला फी उम्मती मिस्ल हादा। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, सालिम जैसे कारी मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिए। आइए हदीस है, हुजूर ने फरमाया खुज़ुल किताब मिन अरबातिन, कुरान को 4 मेरे यारों से सीखो। किससे सीखे? मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मिन मुआद इब्न जबल, मिन सालिम मौला अबी हुज़ैफा, मिन उबय इब्न काब। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से कुरान सीखो, मुआद इब्न जबल से कुरान सीखो, सालिम से सीखो जो अबू हुज़ैफा का गुलाम, और उबय इब्न काब से कुरान सीखो। 11 बजने लगे, बस आखिरी बात, फिर आपने बुलाया तो यहीं से शुरू करेंगे। कुरान के जरिए क्या मिलती है? क्या मिलती है? आप कहेंगे मौलवी साहब सहाबा की बात कर दी, हम जो अपने बच्चों को हाफिज बनाएं कैसे इज्जत मिलेगी? कयामत का दिन होगा, हाफिज कुरान जी रब्बे रहमान इकरा वरतकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया। कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा, जहां वन्नास की सीन होगी वहीं तेरा मकाम होगा। सिर्फ एक बात मैंने पढ़ा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। बैठे उस्ताद जी, उलमाए किराम मेरे लिए दुआ करना। ये इकरा अल्लाह ने साहिब कुरान से कहा दुनिया में, ये इकरा अल्लाह कियामत वाले दिन हाफिज कुरान को कहे। वरत्तिल या अय्युहल मुज़म्मिल में रत्तिल है, दुनिया वालों ये रत्तिल दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, या ये रत्तिल किल कयामत को हाफिज कुरान को कहा जाएगा। पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। आप कहेंगे मौलवी साहब ऐ तो मिल गया ना सारे पुत्रा नू मकाम। असी जो सुबह सवेरे मोटरसाइकिल दे उत्ते तेल डलवा के आते थे, कोई 11 दिन बाद, कोई हफ्ते बाद बच्चे को, कोई महीने, सानू की मिलना? आवाज आई है हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाया जाए, ताज लाया जाए। हदीस के अल्फाज ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, जिस ताज की रोशनी दुनिया के सूरज से ज्यादा हसीन है। बोलिए यकीन सर, हदीस के अल्फाज में यूं नहीं है कि ताज की रोशनी दुनिया की सूरज से ज्यादा तेज है। तेज होना और चीज है तो सोना होना और चीज है। ये जो वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा ना, इसकी रोशनी दुनिया की सूरज से तेज नहीं होगी, दुनिया की सूरज से, माशाअल्लाह, दुनिया के सूरज से। कितने बंदे हैं जो आज चाहते हैं, इरादा करते हैं कि दिन कयामत में अल्लाह हमें यही ताज पहनाए। पढ़ाएंगे बच्चों को हाफिज, बनाएंगे कारी, नाराज नहीं होना। ये इरादा करे, मैं आपसे वादा नहीं करा रहा। शायद किसी के दिल में ये बात हो कि मौलवी साहब मस्जिद में वादा करा, वादा नहीं, इरादा करे। अगर आपने वादा कर लिया तो वादा पूरा है, इरादा करें। इरादा करते हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारमुल्लाह फरमाती थी, किसने तुम्हें कह दिया बेटा हाफिज कारी आलिम बन गया तो भूखा मर जाएगा? ना ना, जो रब जंगल के दरिंदों को खिलाता है, क्या वो कुरान के खादिम को नहीं खिलाए पिलाएगा? वही इसकी जात है। आइए, ये जुल्मत थी, अंधेरे थे, हालात अजीब थे, मेरे महबूब आए, कुरान पढ़ा, कुरान सुनाया,
ظلمت اندھیروں سے نکلے اور ایسی عزتیں ملی، ایسا مقام ملا کہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا، کوئی صدیق بڑھیا، کوئی صدیق بڑھیا صداقت دی وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دی وچ، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا، کوئی فارس۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے ذریعے عزت کیسے ملتی ہے، کوئی فارس تو آکے ہو یادی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا، کیویں حبشی اتے۔ او نوجوانو، ہمیں کلمہ ماں کی گود میں ملا، قدر نہیں ہے، کلمہ ایمان قرآن کی قدر پوچھنی بلال سے پوچھو، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا، بعد اس دے نبی کوئی آڑا نہیں، میرا نبی آخری نبی، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے، بعد اس دے نبی کوئی آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں، اوہا بند ہے نبوت دلانا نہیں، اوہا بند ہے، اوہا بند ہے نبوت دلانا نہیں، مرتبے رب محمد نو دیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا، محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔